آیت نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون۔ سورہ یاسین کے آغاز میں رسالت کا مسئلہ بیان ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ انک لمن المرسلین، چونکہ مشرکین اور کفار وہ آپ کی رسالت کے منکر تھے اور وہ بہت تاکید کے ساتھ کہتے تھے کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو ان کی تردید ہوئی اور کہا گیا کہ نہیں، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے۔ اب اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی ہے، رسالت کی تائید کے لیے پیغمبر کو ان کافروں اور مشرکوں کے سامنے ایک بستی والوں کا قصہ سنانا مقصود ہے اور اس سے رسالت کی تائید ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو تنبیہ بھی ہے کہ دیکھو جیسے ان لوگوں نے جو پہلے گزرے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، تم نبی آخر الزمان کو مت جھٹلاؤ، ان پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر بھی عذاب آئے گا۔ تو فرمایا کہ ان کو بیان کیجئے ایک قصہ بستی والوں کا جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔ یہ بستی کون سی ہے؟ تو اس بارے میں اکثر نے لکھا ہے کہ انطاکیہ ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، اور ان کے بعد جن کو بھیجا گیا اس کے بارے میں دو قول۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اگر اس قول کو اختیار کیا جائے تو یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے خاصیت تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے، 3 لوگ تھے، پہلے 2 کو بھیجا گیا تھا اور ان کا نام بھی بائبل میں موجود ہے، ایک کا نام بولس اور ایک کا نام یوحنا۔ اصل میں اس کا نام تھا یونس اور دوسرے کا نام تھا یحییٰ، لیکن انہوں نے اس کو بگاڑ کر بولس اور یوحنا بنا دیا۔ جیسے وہ یوسف کو جوزف کہتے ہیں، اسحاق کو آئزک کہتے ہیں، تو یہ اپنی زبان میں وہ ان کے نام اس طرح لیتے ہیں، تو یہ بھی ان کے بھیجے ہوئے تھے۔ اور ان میں تیسرے جو بعد میں آئے وہ شمعون صغار تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے سردار تھے۔ تو فرمایا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جب ہم نے بھیجا ان کی طرف 2 کو، سو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے سے ان کی تائید کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم یا تو اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں اگر پہلا قول مراد لیا جائے، اور یا ہم اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے خاصیت ہیں۔ تو انہوں نے ان کو دعوت دی، صاف جھٹلا دیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے بھی ان کی تائید کی کہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مانیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ وہ بولے تم تو ہمارے جیسے بشر ہو اور رحمان نے کچھ بھی تو نازل نہیں کیا، تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ تو صاف صاف ان کا انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پیغمبر کے زمانے تک اور ان کے بعد آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کو بشر تسلیم نہیں کرتے۔ بعض ان میں ایسے تھے جو کہتے تھے کہ تم بشر ہو، ہم تم کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء بشر نہیں، وہ نور ہیں۔ تو دونوں ہی قسم کے لوگ غلطی پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو۔ کافروں نے اپنی کوتاہیوں پر قیاس کر کے، اپنی غلطیوں گناہوں پر قیاس کر کے یہ عقیدہ ذہنوں میں بٹھا لیا تھا کہ ہم تو اتنے گنہگار ہیں، ہم جیسا تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ تو ہماری قوم کا ایک فرد ہے، یہ بشر ہے، یہ کیسے نبی ہوگی۔ حالانکہ وہ اس حقیقت کو نہیں تسلیم کر رہے تھے کہ نبی وہ اپنی حقیقت میں تو بشر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے انعام کی وجہ سے اللہ اس کو عصمت کا مقام عطا فرماتے ہیں، جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور اللہ ساری امت سے اس کو افضل قرار دیتے ہیں۔
اور اس کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، تو اس کا مقام و مرتبہ بشر سے بہت اوپر ہوتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے وہ بشر ہے، اور انبیاء نے آ کر اس کا اقرار بھی کیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ انؤمن لبشرین من مثل ھذا، کہ ہم ان جیسے بشر پر ایمان لے کر آ جائیں، ہم ان پر ایمان لے کے نہیں آئے۔ حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، کھاتے اور پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اور مشرکین مکہ نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، اور آپ کو بازار آنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ما لہذا رسول یا کوئی طعام منجی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ نے انسانوں ہی میں اپنے انبیاء کا انتخاب فرمایا تھا۔ اور پھر انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ پروردگار رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ساری ہی کتابوں کا انکار کر دیا، اور ان بھیجے ہوئوں کو صاف صاف جھوٹا بتلا دیا۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ جانتا ہے، اصل علم تو اللہ کو ہے، بے شک تمہاری طرف ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے یا اللہ کے کسی نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، ہماری بات مانو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف صریح پہنچانا ہمارے ذمے، ہم منوا تو نہیں سکتے۔ اگر نبیوں کو یہ اختیار ہوتا تو حضرت آدم قابیل کو منوا لیتے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان اور اپنی بیوی کو ایمان پر مجبور کر دیتے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو مسلمان بنا دیتے، حضرت ابراہیم اپنے والد آزر کو مسلمان بنا لیتے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا ابو طالب کو اسلام پر لے آتے۔ لیکن انبیاء کا کام منوانا نہیں، ان کا کام ہے پہنچانا۔ اسی لیے پیغمبر کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ تو ہدایت خالی پہنچانے والے ہیں، اصل اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے۔ تو انبیاء کے نائبین بھی قیامت تک یہی رشد و ہدایت کے پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ان کے بھی ہاتھ میں منوانا نہیں۔ لہٰذا اگر ہم کسی بڑے سے بڑے گناہگار کو جتنا مرضی سمجھا لیں، ہم اس کو جب تک وہ دل سے تسلیم نہ کرے منوا نہیں سکتے، اپنے اختیار سے وہ خود مانے۔ باپ ہے اپنی اولاد کو دیکھتا ہے کہ غلط ٹریک پہ چل رہی ہے، لیکن وہ اس کو مجبور کر کے سیدھے راستے کے اوپر نہیں لا سکتا، یہ اس کا اختیار نہیں، سمجھا سکتا ہے اور اس کو نصیحت کر سکتا ہے، لیکن جب تک اولاد کے دل میں یہ بات نہ آئے، وہ اس حقیقت کو تسلیم نہ کرے کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے صحیح ہونا چاہیے، تو اس کو صحیح کرنا انسان کی بس میں نہیں۔ تو صاف صاف اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ ہمارے ذمہ تو خالی واضح پہنچانا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، انہوں نے کہا ہم تو تم کو ملوث سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس قوم پر دو قسم کے عذاب آ گئے تھے، ایک تو قحط کا عذاب آ گیا تھا، اور دوسرے ان کے اندر کوڑ کی بیماری پھیل گئی تھی جس کو جذام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ان پیغمبروں کی نحوست سمجھ لی، حالانکہ یہ ان پر ایک عذاب کی صورت میں چیزیں مسلط ہوئی۔ جب انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے ان قاصدوں کی بات نہیں مانی، کو جھٹلایا، تو ان پر یہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو وہ اس عذاب سے سبق کیا سیکھتے، الٹا انہی کو کہنے لگے یہ تو تمہاری نحوست ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ جب تشریف لے کر آئے مدینہ منورہ، تو وہاں کے یہود نے اور منافقین نے کہا تھا کہ ہم تو اچھے خاصے تھے، ان کے آنے کے بعد یہاں قحط ہو گیا، پیداوار میں کمی ہو گئی، لیکن یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ جب انہوں نے نبی آخر الزمان کو قبول نہیں کیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ان پر اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی۔ تو اس کا حل یہی تھا کہ ان پر ایمان لے آتے، اللہ کی ایمان لیتے، مسائل سے نکل جاتے، لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا اور اس کو پیغمبر ہی کی طرف سے بتلایا۔ تو گزشتہ قوموں کے جو کفار تھے وہ بھی کہا کرتے تھے ہم تو آپ کو ملوث سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور اس سے پہلے تم کو ہماری طرف سے سخت دردناک عذاب پہنچے، ہم سخت تکلیف بھی دیں گے اور آخر میں پتھروں سے تم کو مار مار کر ختم کر دیں گے۔
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی، تم اس نصیحت کیے جانے کو ایک نحوست سمجھتے ہو؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے. یہاں طائر اصل اس کا معنی ہے پرندہ، لیکن بعد میں اس کو نحوست کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا، چونکہ مشرکین کی بھی عادت تھی جب گھر سے نکلتے تھے تو درخت پر جو پرندے ہوتے تھے ان کو وہ اڑاتے تھے. اگر تو پرندہ اڑ کر دائیں طرف چلا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم جس کام میں جا رہے ہیں وہ کام ٹھیک ہو جائے، اور وہ اس کام کو کر لیا کرتے تھے. اور اگر پرندہ اڑ کر بائیں طرف چلا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، اب اس کام میں کرنے میں نحوست ہے، لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اصل اس پرندے سے وہ اچھی اور بری فال لیا کرتے تھے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. پرندے کو کیا شعور ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ کوئی اس کو اڑائے گا یا بھگائے گا تو اس کو جہاں موقع ملے گا وہ اڑ کے وہاں سے نکل جائے گا، دائیں طرف ہو یا بائیں طرف. وہ اس سے تھوڑی ایسا کرتا ہے کہ یہاں جاؤں گا تو ان کا یہ فائدہ ہوگا، یہاں جاؤں گا تو یہ نقصان ہوگا. لیکن لوگوں نے اس کو یہ بات سمجھ لی. آج ہی بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوا مکان پہ آ کر بولے تو یہ مہمان کے آنے کی علامت ہے، کالی بلی راستے کے آگے سے گزر جائے تو یہ نحوست کی علامت ہے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. یہ سب توہمات ہیں، اور یہ سارے کفریہ عقائد اور رسموں میں سے ہے، ان کا انسان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. اصل انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، کفر کی وجہ سے آتی ہے، شرک کی وجہ سے آتی ہے، بدعات نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے. اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور دیگر چیزوں کو جو ہے انہوں نے ایک اسباب میں شامل کر کے سمجھ لیا کہ بس یہ اصل وجہ ہے، لہٰذا اپنے طور طریقوں میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آتی. حالانکہ اللہ نے صاف اعلان کر کے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم کو جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ بہت سو کو تو معاف کر دیتا ہے، اس پہ پکڑ نہیں کرتا. پکڑ کرے گا تمہارا زندہ رہنا مشکل. لیکن ان لوگوں نے صاف صاف کہا کہ تم ہم میں جو ہے ہمارے لیے نحوست کا باعث بن گئے ہو، یا تم یہاں سے نکلو یا اپنے طور طریقے چھوڑ دو. انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نحوست سمجھتے ہو اس بات کو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے نکلنے والے، تم حدود سے آگے نکل رہے ہو. اب یہ قصہ شہر میں کسی جگہ ہو رہا تھا، اسی شہر کے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی تھی. وسیع اس کا نام نقل کیا ہے حبیب، جو نجار تھا، کارپینٹر تھا، بڑا ہی تھا. اس کو کسی نے کہا کہ تم یہاں موجود ہو اور وہ جو اللہ کی پیغمبر کے بھیجے ہوئے یا اللہ کے بھیجے ہوئے حضرات ہیں، قوم کے لوگ ان سے بحث کر رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تم یہاں ہو بھی نہیں. تو وہ اپنے علاقے جس جگہ تھے وہاں سے دوڑتے ہوئے اس طرف آئے جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، اور آ کر انہوں نے بھی اپنی قوم کو نصیحت کی. اس کا ذکر ان 2 آیات میں ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اور آیا مدینہ یعنی شہر کے انتہائی کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا اور کہا کہ اے میری قوم، ان بھیجے ہوئے کی پیروی کر لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. پیروی کر لو اس کی جو تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا اور وہ ہدایت یافتہ ہے. تو اس نے قوم کو نصیحت کی، اور اس کے بعد بھی اس کی نصیحتیں ہیں جو 23ویں سپارے کے آغاز میں آ رہی ہیں. مضمون یہاں پورا نہیں ہوا، لیکن ہمارے یہاں پارے وغیرہ مکمل ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. اللہ ہم سب کو بھی احترام کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین